أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رأينا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم. آیت 101 سے رسالت کا بیان ہے اور اس پر واردہ شبہات. اہل کتاب اس پیغمبر کو نہیں جانتے. جواب: انہوں نے اپنی کتاب پس پش ڈالی ہے. وہ اپنی کتاب کے سرکش اور نافرمان ہیں، اس لیے نہیں مانتے. یہ پیغمبر کیسے ہے؟ اپنی محفل میں سلیمان و داؤد جیسے جادوگروں کا تذکرہ کرتے ہیں. جواب: وہ اللہ کے برحق معصوم پیغمبر تھے. ان کو جادوگر کہنا یہ شیاطین کی سازش ہے. اب ایک اشکال اور تھا کہ خود مسلمان مبہم الفاظ بولتے ہیں جن کا معنی واضح نہیں ہے. جواب: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، نہیں کہو رائنا، وقولوا انظرنا، اور کہو ہمیں دیکھو، واسمعوا، اور خوب سنو، وللکافرین عذاب علیم، واسطے کافروں کے عذاب دردناک ہے. رائنا رعیت سے ہے یا رعایت سے ہے یا رعونت سے ہے، تینوں باب آتے ہیں. اگر رعونت سے ہے تو اس کا معنی کمکل ہے، اور اگر رعیت سے ہے تو اس کا معنی چرواہا ہے، اور اگر رعیت سے ہے، رعایت سے ہے تو اس کا معنی لحاظ کرنا ہے. ایک لفظ کبھی کبھی کئی معنوں میں آ جاتا ہے، جیسے وجد یجد وجدن کے معنی ہے پانا، اور وجد یجد وجدانن کے معنی پانا، اور وجد یجد وجدن کے معنی غضبناک ہونا، غصے ہونا. پیغمبر جب تقریر فرماتے اور آپ فصاحت بلاغت کے انتہا میں آ جاتے تو صحابہ کہتے رائنا، حضرت ہماری رعایت فرمائیں. یہ کلام کو مقرر کرنے اور آسان کرنے کے لیے ایک کلمہ تھا، لیکن دشمنان اس کو استعمال کرتے تھے رائی کے معنی میں اور رعونت کے معنی میں، کمکل و چرواہے کے، جو اہانت کا باعث تھا. کسی شر کو روکنے کے لیے آپ اپنے لوگوں کو پہلے سمجھائیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، تم رائنا چھوڑ دو، نہیں کہو رائنا، یہ مبہم لفظ ہے. وقولوا انظرنا، اور کہو کہ دیکھو ہمیں، واسمعوا، اور خوب سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور واسطے کافروں کے عذاب دردناک ہے. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حضور، یہ لفظ اصل میں ہے حضور بفتح الحاء. بخاری شریف میں ہے الحضور ای الحاضرون. حضور کے معنی ہے موجود. یہ شرک اور بدعت کے مذہب کا ایجاد کردہ لفظ ہے. اہل حق اس کو جناب کے معنی میں لیتے ہیں، محترم مکرم کے معنی میں لیتے، اور وہ صحیح ہے، لیکن اصل لغت میں اس کا معنی ہے حاضر ناظر. یہ صفت اللہ کی ہے، مخلوق کی نہیں ہے. احتیاط یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ حضور نہ کہا جائے. حارث نام ہے تو ایک روایت میں ہے کہ یہ اچھا نام ہے، اعدلہم حارث، اور ترمذی کتاب التفسیر میں ہے کہ یہ شیطان کا نام ہے، ابلیس کا نام ہے. افضل و بہتر یہ ہے کہ حارث نام نہ رکھا جائے، اس کی جگہ وارث رکھے اور کچھ رکھے، لیکن حارث تو آ گیا کہ شیطان کا ہے.
اور وہ لفظ جس میں ابہام ہو، غلط معنی کا، اہل حق کا اس سے پرہیز مناسب ہے۔ اب آپ یہ سن کر لوگ پیچھے پڑیں گے کہ حضور مت کہو، بھئی یہ تو ہم نے جس طرح سمجھایا اس طرح آپ سمجھائے نا۔ اکثر علماء نے 99% حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو سمجھانا آسان تھوڑا ہی، آپ خود احتیاط کر لیں، یہ بڑی بات ہے۔ روح المانی میں لکھا ہوا ہے کہ علیہ السلام کہنا بھی نبی کی شان نہیں ہے، اور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی منع کیا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کی شان ہے۔ روح المعانی درود السلام کی آیت کے نیچے تفصیل میں نے احسن التصمیم کے اندر ذکر کیا ہے۔ اے ایمان والو مت کہو رائنا۔ بھٹو کہتا تھا کہ سوشلزم لاؤں گا، مولانا غلام غوث سے فرماتے تھے ہم اسلامی سوشلزم نافذ کریں گے۔ تو مفتی محمود نے ایک دفعہ تقریر کی، یہ آیتیں پڑھی اور فرمایا ایسا نظام ہی نہیں چاہیے جو کفر کے ساتھ شریک ہو۔ ہمارے اسلامی نظام کے لیے سوشلزم، کمیونزم کی پیوندکاری کی کوئی ضرورت ہے۔ اے ایمان والو مت کہو رائنا وقول انظرنا، اور کہو ہمارا لحاظ کیجئے، واسمعوا اور سنو بھی، وللکافرین عذاب علیم، واسطے کافروں کے دردناک عذاب ہے۔ رائنا کا لفظ صحابہ اچھا معنی میں لیتے تھے، اور منافقین اور یہود غلط معنی میں۔ حق تعالی نے کہا چھوڑ دو، مت بولو۔ ایک بات جب اچھائی اور برائی کے درمیان دائر ہو جائے اور کوئی نقصان نہ ہو تو برائی کی وجہ سے اس کو ترک کر دیا جائے۔ علماء اس کو کہتے ہیں دفع مضرت جلب منفعت سے زیادہ ضروری، دفع مضرت جلب منفعت سے زیادہ ضروری۔ آخری مسئلہ المقتبس من الآیہ۔ قرآن مجید میں انبیاء کے لیے بشر کا لفظ آیا اور پیغمبر کے لیے بشر کا لفظ۔ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا قل انما انا بشر مثلكم ان نحن الا بشر مثلكم۔ بریلیان کہتے ہیں کہ یہ بشر کا لفظ توہین کا باعث ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر اس میں توہین کا کوئی پہلو ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو نبی کے لیے نہ چھوڑتے۔ دیکھو رائنا کے لفظ میں اچھے معنی کے ساتھ برا معنی تھا تو اس کو ہمیشہ کے لیے منع کر دیا۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین۔ اشکال، شبہات کیوں ہو رہے ہیں؟ نہیں چاہتے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ اتاری جائے تم پر کوئی بھلائی تمہارے رب کے ہاں سے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص فرماتے اپنی رحمت سے جس کو چاہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ ایک شبہ انہوں نے یہ کیا کہ یہ پیغمبر کبھی ایک مسئلہ بتاتے پھر دوسرا مسئلہ بتا لیتے۔ پہلے مکہ میں تھے تو کعبہ کی طرف نمازیں پڑھی، مدینہ آئے تو بیت المقدس کی طرف منہ کیا، اب پھر بیت المقدس سے ہٹ گئے اور کعبے کو قبلہ بنایا۔ جواب، ما ننسخ من آیت، نہیں منسوخ کرتے ہم کوئی آیت، او ننسہا یا بھلاتے ہیں، نات بخیر مثلہا لے آتے ہیں بہتر اس سے، او مثلہا نات بخیر منہا لے آتے بہتر اس سے، او مثلہا یا اس جیسی۔ علم تعلم جانتے نہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کا معنی ہم اپنے الفاظ میں کریں گے، بے شک اللہ تعالی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، پختو کی ردی معنی نا بے شک خدای ہر سکولش، خدای ہر سکولش۔
اللہ ما ننسخ من آیت، وہ جو منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت، او ننسہا یا وہ بھلا دیتے ہیں ذہن سے، نأت بخیر منہا او مثلہا، ہم لے آئیں گے بہتر اس سے یا اس جیسی۔ خیر اور مثل کا مطلب یہ کہ ایک آیت دوسری آیت سے افضل ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ کوئی آیت یا سورت گھٹیا ہے۔ یہ آیت ناسخ اور منسوخ میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ بعض آیات ایسے ہیں کہ جن کا حکم باقی ہے اور تلاوت منسوخ ہے، وہ حدیث میں ہے، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ اور ایسی آیات کہ جن کی تلاوت باقی ہے، حکم نہیں ہے، وہ قرآن مجید میں ہے، لکم دینکم ولی دین۔ اور وہ آیات جو نہ تلاوت باقی ہے اور نہ ان کا حکم باقی ہے، وہ محو کر دی گئی، سرے سے اس کا محل ہی نہیں رہا ہے۔ کل کتنی آیات منسوخ ہے؟ متقدمین کے ہاں منسوخ کا مطلب عام ہے، مطلق کو مقید کیا یا مقید کو مطلق کر دیا تو کہتے ہیں نسخت، عام کو خاص کر دیا تو فرماتے ہیں فنسخت۔ اس معنی میں سلف صالحین کے ہاں ناسخ اور منسوخ کی تفصیل زیادہ ہے، بعضوں نے 500 آیات بتائی تھی۔ آیات الاحکام کے علماء نے کہا ہے کہ کل 100 آیت ہے۔ جلال سیوطی نے کہا ہے کہ 70 ہے، شاہ ولی اللہ نے کہا 25 ہے، عبید اللہ سندھی نے کہا ہے 7 یا 5 ہے، پنجپیر مولانا نے کہا کوئی آیت منسوخ نہیں۔ اصل میں انکار مسئلے کا نہیں ہے، انکار تفصیل کا ہے، تفصیل کا۔ اللہ، جو آیات منسوخ ہیں ان پر بالفعل عمل منع ہے، لیکن بالحیلہ اور بعد الحکمہ عمل جائز ہے۔ جیسے مؤلفۃ القلوب، صحابہ کا اجماع تھا کہ یہ لوگ نہیں رہے، لیکن علماء کہتے ہر دور اور ہر زمانے میں اگر کفار پیسوں سے مسلمان ہو سکتے تو زکوٰۃ میں سے پیسے دے سکتے ہو۔ کسی حال میں بعد تدبیر اور بحیلۃ مؤلفۃ القلوب کا مصداق باقی ہے۔ اللہ اکبر۔ ناسخ منسوخ پر کتابیں میں نے بتائی تھی، بڑی کتاب اس پر تحاوی کی ہے اور مشہور ابن الانباری ہمدانی کی ہے، الاعتبار فی معرفت الناسخ والمنسوخ من الآثار۔ تو ما ننسخ من آیت او ننسها نات بخیر منها ومثلها، ناسخ اور منسوخ اللہ کی حکمتوں میں سے ہیں۔ الم تعلم ان له ملک السماوات والارض۔ اب ایک اعتراض اور تھا کہ یہ کیسے پیغمبر ہے، خستہ حال ہے، یہ کیسے پیغمبر ہے، اس کے صحابہ غریب ہے، مفلس ہے۔ جواب، الم تعلم، آیا آپ جانتے نہیں، ان اللہ، کہ بے شک اللہ کی جو ہے لہو ملک السماوات والارض، اسی کی سلطنت آسمان و زمین کی ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست اور نہ مددگار۔ دیکھو دنیا کے اندر بھی لوگوں کی سلطنتیں ہیں، اور ہمارے جو سلطان ہیں وہ ہمارے زمانے کا پرویز، وہ کبھی لڑکی سے ڈر رہا ہے، کبھی وہ جو لڑکی نما ہے اس سے ڈر رہا ہے، اور آج پاکستان کے تمام ایئرپورٹ کو بلاک کیا ہے کہ وہ یہاں اترے نہیں۔ یہ کیا سلطنت ہوئی جس کے زوال کا ہر وقت خطرہ ہے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم،
آیا چاہتے ہو کہ تم مانگو اپنے پیغمبر سے کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے پوچھا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے۔ موسیٰ علیہ السلام سے 2 سوالات تو گزر گئے۔ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ دوسرا سوال لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ایسے سوال کرنا چاہتے ہو جیسے حضرت موسیٰ سے لوگوں نے پوچھا تھا۔ یاد رکھنا بعض سوالات کافر کر دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو بدل ڈالے کفر کو ایمان کے ساتھ، یعنی ایمان چھوڑ کر کفر لے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، پس وہ بھٹک جائے گا سیدھے راستے سے۔ اس کا عنوان ہے التسدید فی السوال۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم، اس کا عنوان ہے التسدید سین کے ساتھ، التسدید فی السوال۔ سوال بھی ادب سے کرنا چاہیے، سوال بھی ادب و احترام سے۔ امام ابو یوسف درس حدیث دے رہے تھے، ایک شاگرد نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی اوڑھی ہے؟ کہا اوڑھی ہے۔ کہا آپ کی ٹوپی کس رنگ کی تھی؟ کہا سفید رنگ کی۔ اتفاق سے امام ابو یوسف کی ٹوپی کالے رنگ کی تھی۔ تو شاگرد نے دوسرا سوال کیا کہ حضرت کی ٹوپی ناشزہ تھی یا لاتیہ، اٹھی ہوئی تھی یا سر سے جڑی ہوئی تھی؟ تو امام ابو یوسف نے کہا کہ حضرت کی ٹوپی لاتیہ تھی، سر سے جڑی ہوئی۔ تو شاگرد نے کہا آپ ہمیں حدیث پڑھاتے ہیں اور آپ دونوں باتوں میں پیغمبر کے مخالف ہیں، آپ کی ٹوپی کالی ہے اور پیغمبر کی سفید تھی، اور آپ کی ٹوپی ناشدہ اٹھی ہوئی ہے اور پیغمبر کی ٹوپی لاتیہ تھی، سر کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ امام ابو یوسف نے تھوڑی دیر سر جھکایا، پھر فرمایا یا ھذا، اے طالبہ، ان کنت اردت ان تصلحنی فلست اہلا لہ، اگر آپ کا اس سوال سے مقصد میری اصلاح ہے تو آپ میری اصلاح والے نہیں ہیں۔ وَإِن كُنْتَ أَرَدْتَ أَن تُهِينَنِي، اور اگر آپ کا مقصد میری بے عزتی کرنی ہے، فَلَا تَمُوتَنَّ إِلَّا كَافِرًا، تو دنیا سے کافر گزرے گا۔ خواجہ خواجگان نظام الملت والدین، نظام الدین اولیاء فوائد الفؤاد میں کہتے ہیں وہ طالب علم انجام کار کافر ہو کے دنیا سے گزر گیا ہے۔ اس لیے سوال پر اطلاق بھی نہیں ہے، بالکل پابندی بھی نہیں ہے۔ سوال کی مصلحت یہ ہے کہ وہ موضوع سے متعلق موقع و محل دیکھ کر کے سوال کرنا یہ مناسب طریقہ ہے۔ سبق سے متعلق سوال یہ پہلا حق ہے طالب کا۔ عقائد سے متعلق سوال مناسب گھڑی میں۔ آپ سماع الموتیٰ کو پوچھنے لگے، سماع الموتیٰ کی آیت ہے جب آئے گی تو اس دن آپ قبر میں جائیں گے۔ آپ ابھی سے وسیلے پوچھ رہے ہیں، جب وسیلے کی آیت آئے گی اس دن آپ کہیں اور جائیں گے کیا؟ لیاقت آباد میں رہیں گے؟ آپ موقع محل کا انتظار نہیں جانتے۔ سوال آپ ذاتی نوعیت کا نہ کریں۔ ذاتی نوعیت کا سوال جب میں وہاں بیٹھ جاؤں یا مصلی پر ہوں نماز کے بعد بیٹھ کر، اس وقت آ کے پتہ کر۔ درس میں تو اجتماعی نوعیت کا سوال ہونا چاہیے جس سے سب کو فائدہ ہو۔ اس لیے فرمایا ہے سنن دارمی کی روایت میں، حسن السوال نصف العلم، اچھا پوچھنا آدھا علم، آدھا جواب۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اتنے سال بعد مجھے پھر دارالعلوم دیوبند میں حضرت شیخ الہند کے دورہ حدیث میں شرکت کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ پہلے کے پڑے ہوئے بہت۔ آگے سنو، مولانا حسین احمد مدنی کے حسن سوال سے وہ دورے کا طالب ہے، مولانا اشرف علی سے 15 سال بعد پڑے ہوئے۔
مولانا حسین احمد کے حسن سوال سے اور حضرت شیخ الہند کی ان سے جو محبت تھی، اس کے نتیجے میں حضرت شیخ الہند وہ علوم بیان کر رہے تھے جو عام طور پر ان کی عادت نہیں تھی۔ حسن السوال نصف العلم۔ ام تریدون، آیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ سوال کرو اپنے پیغمبر سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے سوال کر چکے تھے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے بھی۔ ومن یتبدل الکفر بالایمان، اور جو کوئی بدل دے کفر کو ایمان کے ساتھ، فقد ضل سواء السبیل، پس وہ بھٹکے گا سیدھے راستے سے۔ سواء السبیل اصل میں ہے السبیل السواء، صفت موصوف ہے۔ صفت جب مضاف بن جاتا ہے تو اعراب پر مضاف کے ہوتے ہیں، اور مضاف پر الف لام نہیں آتے۔ ود کثیر من اہل الکتاب، چاہتے ہیں بتیرے اہل کتاب میں سے، لو یردونکم، کاش کے لوٹا دے تم کو، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کفارن، کافر بنا کر۔ غلط سوال کے ذریعے ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ علماء لکھتے ایک سوال ہے تطلباً، طالب علمانہ، اور ایک سوال ہے تعنتاً، چھیڑ خانی کے لیے۔ چاہتے ہیں بتیرے اہل کتاب میں سے کہ لٹا دے تم کو تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر، حسدم من عند انفسہم، یہ کینہ ہے ان کے دلوں میں، من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ واضح ہو گیا ان کو حق، فاعفو، معاف کرو، وصفحو، درگزر کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا فیصلہ، یعنی جہاد کی آیات نازل ہو جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ سوال اور اس کی تفصیلات ذہن میں رکھو، لیکن دین کی پابندی کرو تاکہ آپ میں اچھے اخلاق آ جائے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پابندی سے پڑھو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیا کرو، اس کو ہم امور مصلحہ کہتے ہیں۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور جو تم آگے بھیجو اپنے لیے، من خیر، بھلائی میں سے، تجدوہ عند اللہ، پاؤ گے اس کو اللہ کے ہاں، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھ رہے ہیں۔ وقالوا لن يدخل الجنہ الا من كان هودا او نصارا، اور یہ کہنے لگے ہرگز نہیں جنت داخل ہوگا مگر وہ جو ہو یہودی یا نصرانی۔ جیسے اس زمانے کے بریلوی اور غیر مقلدوں کے بڑے بڑے دعوے، اسی طرح کے دعوے اس زمانے میں یہود و نصارا کرتے تھے۔ تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہے۔ ابن عباس نے کہا تلک اکاذیبہم، یعنی یہ خواہشات ان کی جھوٹی ہے۔ قل ہاتوا برہانکم، آپ فرمائیے لے آؤ دلیل اپنی، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، ہاں جنت جائے گا جو کوئی سپرد کرے اپنے آپ کو اللہ کے۔ اسلم وجہہ، وجہ اشرف الاعضاء ہے، چہرہ بول کر مراد پوری ذات ہے۔ میں دفلان کی دا مخ دا پارا، مخ دا پارا، وہ استاد دی دوست رگو دا پارا، اور دو خوشامند دی دا تمام جہان کو۔ بھلا من اسلم وجہ، ہاں جس کسی نے سپرد کیا اپنے آپ کو للہ اللہ کے، وہو محسن، اور وہ احسن العلوم میں پڑھ رہا ہو۔ کیوں؟ احسن یحسن سے محسن نہیں آئے گا۔ اس کے تین مطلب ہوتے ہیں، وہو محسن بمانے وہو موحد، وہو محسن بمانے وہو متبع منقاد، وہو محسن احسان کرنے والا۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان،
یہ سب مراد ہوں گے. موحد بھی ہونا چاہیے، متبع سنت بھی ہونا چاہیے، اچھے اعمال والے بھی اور احسنی بھی ہونا چاہیے. ہاں، جس نے سپرد کیا اپنے آپ کو اللہ کے اور وہ ہو بھی موحد محسن متبع، فلہ اجرہ عند ربہ، اس کو اجر ملے گا رب کے یہاں. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہوگا ایسے لوگوں پر نہ وہ غمگین ہوں گے. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، کہنے لگے یہود نہیں ہے عیسائی کسی چیز پر. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور کہنے لگے عیسائی نہیں ہے یہود کسی چیز میں. وہم یتلون الکتاب، وہ یہ سب کتاب پڑھ رہے تھے. بیگم نسیم جہانگیر آئی تھی، نیشنل والے ان کو لائے تھے تقریر کے لیے. اس نے تقریر میں کہا کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ دعاد ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ زواد ہے. ہم اور آپ تو دونوں سے بچ گئے، ہم نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں تو زواد کیا پڑھیں گے. شاباش.